بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک بالکل نئے اور اچھوتے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور یہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پینجیا. پینجیا آپ نے شاید اس سے پہلے یہ نام سنا ہو، بالکل ایک نیا نام ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پینجیا کیا ہوتا ہے. ہم زمین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے پینجیا اور بر اعظم کے بارے میں کہ پینجیا کیا ہے اور بر اعظم کسے کہتے ہیں. اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی، اور یہ ہے چینل تعلیم منزل. پینجیا کیا ہوتا ہے؟ کروڑوں سال پہلے پوری زمین ایک بر اعظم پر مشتمل تھی، یعنی پوری زمین جو تھی اس کا جو خشکی کا حصہ تھا وہ آپس میں جڑا ہوا تھا. یہ خشکی کا بڑا ٹکڑا پنجیا کہلاتا تھا. یہ بڑا بر اعظم تھا، اور یہ بڑا بر اعظم پینجیا کہلاتا تھا. پینجیا کو سپر کنٹیننٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا کنٹیننٹ تھا، بہت بڑا بر اعظم تھا، اور پوری زمین جتنی بھی خشک حصہ اس کا تھا سمندر کے علاوہ، وہ سارا خشک حصہ آپس میں جڑا ہوا تھا، اور یہ ساری کی ساری زمین ایک بر اعظم پر مشتمل تھی. یہ بر اعظم سپر کنٹیننٹ یا پینجیا کہلاتا تھا. پنجیا پھر بعد میں تقسیم ہو گیا، اور اس کے تقسیم ہونے سے پھر 7 بر اعظم بن گئے. پنجیا کے تقسیم ہونے سے 7 بر اعظم بن گئے. بر اعظم یعنی کنٹیننٹ، 7 کنٹیننٹ بن گئے. تو بر اعظم کیا ہوتا ہے؟ زمین کے بڑے ٹکڑے کو بر اعظم کہتے ہیں. بر کہتے ہیں خشکی کو، اعظم کہتے ہیں بڑے کو، یعنی خشکی کا بڑا ٹکڑا بر اعظم کہلاتا ہے. زمین کے اوپر دنیا میں 7 بر اعظم ہیں. نمبر 1 ایشیا، یہ جو ہمارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ علاقہ جو ہے بر اعظم ایشیا ہے. دوسرا بر اعظم ہے یورپ، بر اعظم یورپ. اور تیسرا بر اعظم ہے بر اعظم جنوبی امریکہ. اور پھر بر اعظم شمالی امریکہ، بر اعظم افریقہ، بر اعظم آسٹریلیا. تو اس وقت زمین جو ہے وہ 7 بر اعظموں پر مشتمل ہے. یہ 7 بر اعظم جن کے نام ہم نے ابھی دیکھے ہیں، ایشیا، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا، جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بر اعظم ہے جسے انٹارکٹیکا کہتے ہیں. یہ جنوب میں ہے، اور جو بہت ٹھنڈا ہے، اور جہاں ہر وقت برف جمی رہتی ہے. یہ ہیں بر اعظم ایشیا، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور بر اعظم انٹارکٹیکا. قشر ارض کی پلیٹیں. قشر ارض جو ہے وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ زمین کی سب سے باہر والی جو تہ ہے اسے قشر ارض کہتے ہیں. سب سے باہر والی تہ ہوتی ہے جو تقریباً 8 کلومیٹر سے 40 کلومیٹر تک موٹی ہوتی ہے. یہ قشر ارض 7 پلیٹوں پر مشتمل ہے، یعنی پوری کی پوری قشر ارض جو ہے وہ 7 اس کی پلیٹیں ہیں. اور یہ 7 پلیٹیں ہیں: بحر الکاہل کی پلیٹ ہے، شمالی امریکہ کی پلیٹ ہے، جنوبی امریکہ کی پلیٹ ہے، یوریشین پلیٹ ہے، افریقن پلیٹ ہے، آسٹریلین پلیٹ ہے، اور انٹارکٹیکا پلیٹ ہے. تو یہ 7 پلیٹس ہیں، یعنی 7 زمین کے ٹکڑے ہیں، اور ان کے درمیان میں فالٹس ہیں. ان کے درمیان میں فالٹ ہیں، یعنی یہ ان کے درمیان میں گڑھے ہیں. زمین اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے، اور یہ پلیٹیں ایک دوسرے سے الگ ہیں. یہ ہے آسٹریلیا پلیٹ، اس کے بعد یہ یوریشین پلیٹ ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو یہ شمالی امریکہ کی پلیٹ ہے. پھر یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ ہے جنوبی امریکہ کی جو پلیٹ ہے وہ ہے. اور پھر اس کے بعد ہے آسٹریلین پلیٹ. یہ ہے افریقن پلیٹ، یہ افریقن پلیٹ ہے. اور پھر یہ نیچے کی طرف جو ہے انٹارکٹیکا کی پلیٹ ہے، اور پھر دوسری طرف ہے بحر الکاہل کی پلیٹ. تو یہ 7 پلیٹیں ہیں، اور ان کے درمیان میں فالٹس ہیں. آگے ہم دیکھیں گے کہ فالٹ کسے کہتے ہیں.
یہ ہے 7 پلیٹیں اور ان کی باؤنڈری لائنز، اور ان پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے ہماری زمین کے اوپر زلزلے آتے ہیں۔ فالٹ یا دراڑیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ہے فالٹ یا دراڑ، آپ دیکھیں زمین کے درمیان میں یہ ایک دراڑ ہے، اسے فالٹ کہتے ہیں انگلش میں۔ دراڑیں یا فالٹ کیا ہوتی ہیں؟ زمین میں بڑے بڑے شگاف ہیں، ان شگافوں کو دراڑیں یا فالٹس کہتے ہیں۔ زمین کے وہ جو 7 پلیٹیں ہیں ان کے درمیان میں بڑے بڑے شگاف ہیں، ان شگافوں کو فالٹ کہتے ہیں۔ ان شگافوں یا ان دراڑوں کی وجہ سے زمین چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ان دراڑوں کی وجہ سے زمین کے حصے حرکت کرتے ہیں، زمین کے حصے مختلف حصے حرکت کرتے ہیں، اور یہ دراڑیں آتش فشان پہاڑوں اور زلزلوں کا مرکز بھی ہیں۔ انہی دراڑوں سے پھر آتش فشانی بھی ہوتی ہے، انہی دراڑوں سے پھر زلزلے بھی آتے ہیں۔ تو فالٹ دراڑ کو کہتے ہیں، شگاف کو کہتے ہیں، اور ان دراڑوں کی وجہ سے ہماری زمین 7 حصوں میں 7 پلیٹوں میں تقسیم ہے۔ یہ پلیٹیں حرکت کرتی ہیں اور ان کی اس حرکت کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ ان پلیٹوں کے درمیان میں جو شگاف ہیں انہیں دراڑیں یا فالٹس کہتے ہیں، اور ان فالٹس یا دراڑوں میں آتش فشاں پہاڑ بھی ہیں، اور ان کی وجہ سے دنیا میں زلزلے بھی آتے ہیں۔ دراڑیں یا فالٹس کی اقسام: دراڑیں 3 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 نارمل فالٹ، نمبر 2 ٹرانسفارم فالٹ، اور نمبر 3 ریورس فالٹ۔ یہ جو دراڑیں ہیں یا فالٹ ہیں یہ 3 قسم کی ہیں، ایک نارمل فالٹ ہیں، دوسری ٹرانسفارم فالٹ ہیں، اور تیسری ریورس فالٹ ہیں۔ نارمل فالٹس وہ ہیں کہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پلیٹیں ہیں یہ اپوزٹ سائڈ پہ مخالف سمت میں حرکت کرتی ہیں۔ نارمل فالٹ میں قشر ارض کے جو ٹکڑے ہیں وہ مخالف سمتوں میں حرکت کرتے ہیں، تو یہ جو فالٹ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نارمل فالٹ کہتے ہیں۔ دوسری قسم کی فالٹ وہ ہے ٹرانسفارم فالٹ، اس میں جو پلیٹیں ہیں وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے حرکت کرتی ہیں۔ ٹرانسفارم فالٹ میں قشر ارض کے ٹکڑے آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں، تو ایسی فالٹ ٹرانسفارم فالٹ کہلاتی ہے جس میں پلیٹیں آگے پیچھے حرکت کرتی ہیں۔ تیسری قسم کی جو فالٹ ہیں وہ ریورس فالٹس ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پلیٹیں ہیں وہ قشر ارض کے جو ٹکڑے ہیں یا پلیٹیں ہیں یہ ایک دوسرے کی طرف حرکت کرتی ہیں، یعنی یہ جو پلیٹ ہے یہ اس طرف حرکت کرتی ہے، یہ پلیٹ جو ہے اس کے مخالف سمت میں حرکت کرتی ہے۔ تو ایسی فالٹ جس میں جو پلیٹیں ہیں، جو زمین کے قشر ارض کے ٹکڑے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف حرکت کرتی ہیں، انہیں ریورس فالٹ کہتے ہیں۔ پاکستان میں فالٹس کے بارے میں ہم اگر جاننے کی کوشش کریں تو پاکستان میں جو فالٹس ہیں وہ کس قسم کی ہیں؟ پاکستان میں 2 بڑے فالٹس ہیں جو ایک دوسرے کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ پاکستان میں 2 پلیٹیں ہیں جو آپس میں درمیان میں ان کے فالٹ ہیں، اور یہ فالٹ جو ہیں ایک دوسرے کی طرف ان کی وجہ سے پلیٹیں حرکت کرتی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں زلزلے آتے ہیں۔ پاکستان میں فالٹ لائن موجود ہے جو پاکستان کے درمیان سے گزرتی ہے، اور یہ فالٹ لائن انڈین پلیٹ کو یوریشین پلیٹ سے الگ کرتی ہے۔ یوریشین پلیٹ اور انڈین پلیٹ جو ہے اس کو الگ کرتی ہے، وہ فالٹ پاکستان کے درمیان سے گزرتی ہے، اسی وجہ سے پاکستان میں زلزلے آتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان اور یہ اس کے درمیان سے یہ فالٹ ہے جس کی وجہ سے انڈین پلیٹ اور یوریشین پلیٹ ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں زلزلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں زلزلوں کی تباہی سے